وبالوالدین احسانا۔ اللہ نے پہلے کیا کہا کہ ہماری عبادت کرو، اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک احسان کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ کی عبادت کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ماں باپ کا، ہم اور آپ معمولی سمجھ رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا ایک شخص، اپنی بوڑھی ماں کو پیٹھ پہ سوار کیے ہوئے تھا، اپنی بوڑھی ماں کو پیٹھ پہ لانے ہوئے تھا اور بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ عبداللہ بن عمر سے ملاقات ہوتی ہے، اسی جگہ پہ فتویٰ پوچھتا ہے، اسی جگہ پہ مسئلہ پوچھتا ہے۔ کہا ہے عبداللہ بن عمر یہ بتاؤ، میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اللہ کے گھر کا طواف کرایا، بیت اللہ کا طواف کرایا، میں نے اپنی بوڑھی ماں کو خانہ کعبہ کی زیارت کروائی، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر دیا؟ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر دیا؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، اے فلاں آدمی، تم اپنے ماں باپ، تم اپنی ماں کے حق کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ جب تمہاری ماں تجھے پیدا کر رہی تھی، جب تمہاری ماں تجھے جن رہی تھی، ہاں جب تمہاری ماں تجھے پیدا کر رہی تھی، پہلی چیخ نکلی، آواز نکلی جب تیری ماں درد سے کرا رہی تھی، ایک چیخ نکلی، آہ کی آواز نکلی، ابھی تک تم نے اس پہلی چیخ کا حق ادا نہیں کیا تو پوری زندگی کا حق کیسے ادا کرو گے؟ جبکہ وہ ماں، تم باہر گئے ہو، تم مارکیٹ گئے ہو، رات کے 12 بج گیا، 1 بج گیا، تم گھر نہیں آئے، ماں سو رہی ہے لیکن ماں کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ جب گھر میں کوئی پتا کسی درخت نیچے آتا ہے، نیچے گرتا ہے، ماں کے کانوں میں آواز پڑتی ہے، ماں نرم گرم بستر چھوڑ دیتی ہے اور جلدی سے دروازے پہ آ کے دیکھتی ہے کہ کہیں میرا بیٹا تو نہیں آ گیا۔ ماں وہ ہے، جب تم چھوٹے تھے، جب تم دائیں طرف پیشاب کر دیے تو ماں تمہیں بائیں کروٹ کرتی تھی، بائیں بھی کر دیے تو ماں تمہیں اپنے سینے پہ لیتی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، ابھی تک تم نے پہلی آہ کا حق ادا نہیں کیا ہے، ابھی تک تم نے پہلی چیخ کا حق ادا نہیں کیا ہے تو پوری زندگی کا حق کیسے ادا کرو گے؟ میرے بھائیوں، ان 2 چیزوں کو غور سے سنیے، اللہ کی عبادت، اس کے بعد ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے لوگوں، جنت تلاش کرنے کے لیے کہاں جاتے ہو؟ جنت کہاں ڈھونڈتے ہو؟ جنت کے لیے کہاں کہاں جاتے ہو؟ جنت تو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ماں کے ساتھ نرمی سے بات کرو، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور باپ کا بھی درجہ اسلام میں اتنا ہے کہ رضا الربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد۔ اے لوگوں، اگر باپ آپ سے راضی ہے تو اللہ بھی آپ سے راضی ہے، باپ آپ سے راضی نہیں ہے تو اللہ بھی آپ سے راضی نہیں ہے۔ اگر باپ آپ سے راضی ہے تو اللہ بھی آپ سے راضی ہے، باپ آپ سے راضی نہیں ہے اللہ بھی آپ سے راضی نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اور باپ کا معاملہ کچھ الگ ہے، اللہ اوپر ہے، ہم بندگی کر رہے ہیں، ماں باپ کی بھی اطاعت کر رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی حالات یہ سامنے پیش آتا ہے کہ حالات کبھی کبھی ہمارے سامنے اس طریقے سے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ابھی نئی شادی کی ہے، بیوی ہمارے گھر میں آئی ہے، اور جب بیوی سے زیادہ ٹائم پاس کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں تو ایک ماں کو تکلیف ہوتی ہے، ماں کو برداشت نہیں ہوتی ہے، جب ماں کو ٹائم دیتا ہوں تو بیوی کو برداشت نہیں ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حالات اس طرح ہو جاتے ہیں کہ وہ گھر ویران ہو جاتا ہے، وہ گھر اجڑ جاتا ہے۔ اس جگہ پہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ظاہر سی بات ہے، آپ نئے شادی کی ہے، آپ کو بیوی کو بھی ٹائم دینا ہے۔ جب آپ بیوی سے زیادہ اٹھنا بیٹھنا کریں گے، بیوی کو ٹائم دیں گے تو ماں کو تکلیف ہوگی، ماں برداشت نہیں کریں گے۔ پھر جب آپ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ماں کو ہر چیز لا کر دیں گے تو وہی بیوی برداشت نہیں کر سکیں گے اور کہیں گے صرف ماں ہی کو ٹائم دیتا ہے۔ اب لڑکا کرے تو کرے کیا، مرد حضرات کرے تو کرے کیا، بیوی کو صرف ٹائم دے یا ماں کو؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہاں معیار ایک ہونا چاہیے، ماں کو بھی
سمجھنا چاہیے کہ ابھی میرا بیٹا جوان ہے، ماں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ابھی میرے بیٹے نے نئی نئی شادی کی ہے، ظاہر سی بات ہے بیوی کو بھی ٹائم دینا ہے۔ ہاں بیوی کی ضروریات پوری کرنے کے بعد اگر وہ لڑکا وہ بیٹا ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، ہاں مارکیٹ جاتا ہے، ہاں بازار جاتا ہے، اگر کوئی سامان لاتا ہے ماں کو اگر کچھ دے دے تو وہاں بیوی کو برداشت کرنا پڑے گا، بیوی کو وہاں سمجھنا ہوگا، بیوی کو وہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ماں ہے، اس کا وہ بیٹا ہے، انہوں نے اسے بچپن میں پالا ہے تو ابھی کیوں نہیں دے گا۔ لیکن ہاں صورتحال یہ ہے، ہم نے سنا ہے جس ماں نے چھوٹے میں بچوں کی پرورش کی، جس بیٹے کو اپنے منہ سے نکال کر کھلایا، وہ بیٹا بیوی سے اتنا ڈر جاتے ہیں کہ اپنے ماں کے لیے کبھی تھوڑا سا اگر سامان بھی لاتے ہیں تو بیوی سے چھپا کر انہیں دینا پڑتا ہے، اگر بیوی دیکھ لے تو گھر میں پھر بوال مچ جائے گا۔ میرے بھائیوں ایک کنڈیشن ہے، صورتحال یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، جبکہ ماں باپ کا درجہ اتنا ہے کہ اگر ماں باپ آپ کو یہ کہہ دے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تم اپنی بیوی کو گھر سے نکال دو، تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو، تو اسلام یہ کہتا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے کہ اگر والد اگر گارجن یہ کہہ دے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو تمہیں طلاق دینا پڑے گی، یہاں تک درجہ ہے۔ لیکن ماں کو سمجھنا چاہیے، باپ کو سمجھنا چاہیے، اگر بیوی نیک ہے، بیوی سیرت والی ہے، ہم طلاق دینے کیوں کہیں، ہم مینج کر کے چلیں گے، ہم سمجھ بوجھ کر چلیں گے۔ دونوں کو سوچنا ہے، والدین کو بھی سوچنا ہے، بہو کو بھی سوچنا ہے، اور ایک بیٹا کو بھی دیکھنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، رب کی عبادت کے بعد، اللہ کی بندگی کے بعد اپنے والدین کے ساتھ یہ احسان کرنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ اگر آپ کا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، چل نہیں پا رہا ہے، ہاتھوں میں لاٹھی ہے، لاٹھی کے سہارے چلتا ہے، اگر باپ کی خواہش ہو، باپ کا ارمان ہو کہ بیٹا مجھے مارکیٹ لے چلو، بیٹا مجھے فلاں جگہ لے چلو، بیٹا گاؤں میں سنا ہو سانپ کا کھیلا آیا ہے، بیٹا سنا ہو گاؤں میں سپیڑا آیا ہے، بیٹا میں کمزور ہو گیا ہوں، بیٹا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تم مجھے لے چلو۔ ایک بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے باپ کو پیٹھ پر سوار کر کے وہاں تک لے جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، باپ ایک بیٹے سے پوچھ رہا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، بیٹے سے کہہ رہا ہے، او بیٹا یہ کیا گاگ گاگ کر رہا ہے، یہ کس کی آواز ہے؟ بیٹا کہتا ہے ابو یہ کوے کی آواز ہے۔ باپ پھر پوچھتا ہے بیٹا یہ کیا ہے، یہ کوا کیا ہوتا ہے، یہ کالا چیز کیا ہے، یہ کالا پکشی کیا ہے؟ بیٹا کہتا ہے ابو یہ کالا کوا ہے، یہ کوا کالا ہے، یہ گاگ گاگ کرتا ہے۔ پھر باپ پوچھتا ہے، تیسری بار جب باپ نے پوچھا بیٹے کو غصہ آ گیا اور کہتا ہوں میرے باپ سٹیا گیا ہو، بوڑھا ہو گیا ہو، دیکھ نہیں پا رہے ہو، یہ کوا ہے، گاگ گاگ کرتا ہے، کالا ہے، یہ کالا پکشی ہے، بار بار ایک ہی بات پوچھ رہے ہو۔ بیٹے کے پیٹھ پہ تھپتھپاتے ہیں اور کہتے ہو میرا بیٹا سنو، جب تم چھوٹا تھا چلنے پھرنے کے لائق نہیں تھے، انگلیاں پکڑ کر ہم نے تمہیں چلنا سکھایا، تم یہی کوا کے بارے میں ایک بار نہیں تین بار نہیں 10 مرتبہ مجھ سے پوچھے تھے ابو یہ کیا ہے، میں نے بتایا یہ کوا ہے، پھر تم نے پوچھا یہ کیا ہے، میں نے بتایا کوا ہے، پھر پوچھا تم نے یہ کیا ہے، میں نے بتایا یہ کوا ہے، کوا کالا ہے۔ او میرا بیٹا میں نے 3 بار تجھ سے پوچھا تو تم نے مجھے جھڑک دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اُفِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اے لوگو تم اپنے گارجن کو، اپنے والدین کو تک مت کہو، اف تک مت کہو۔ اے میرے بیٹے میں نے تجھے 10 بار سمجھایا لیکن آج 3 بار میں نے تجھے پوچھا تو تم نے ایسی حرکت میرے ساتھ کر دی۔ میرے پیارے ساتھیوں ایک چیز جان لیجیے، اللہ کی بندگی نہیں کریں گے جہنم، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کریں گے جنت ہمیں نہیں ملے گی۔ لیکن ایک چیز اور یاد رکھ لیجئے، جو لوگ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں ان سے ماں راضی نہیں ہے، ان سے باپ راضی نہیں ہے۔ ایسے لوگ سن لیجئے، اگر آپ نے اپنے ماں کا دل دکھایا ہے، آپ نے اپنے باپ کا دل دکھایا ہے تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جو لوگ دنیا میں اپنے
اپنے ماں باپ کو ستائے ہیں، سن لیجئے، نماز نہیں پڑھی، اللہ رب العالمین قیامت کے دن جہنم میں سزا دے گا، سزا ہمیں اور آپ کو جہنم میں ملے گی، اللہ ہمیں جہنم میں سزا دے گا، ہمارا حساب و کتاب اس دنیا میں ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے ماں باپ کو دنیا میں ستایا ہے، ماں باپ کے ساتھ ناانصافی کی ہے، ماں باپ کو تکلیف دی ہے، دنیا میں بغیر سزا ملے، دنیا میں بغیر سزا کاٹے اس کی موت نہیں آئے گی، یہ قبر اس کی روح کو، یہ قبر اس کی لاش کو اپنے اندر نہیں لے گی، یہ مٹی اس کو اپنے اندر قبول نہیں کرے گی، ملک الموت اس کی روح کو قبض نہیں کریں گے۔ دنیا میں ماں باپ کو اگر ستائے ہیں، دنیا میں عذاب ملے بغیر، دنیا میں سزا بھگتنے کے بغیر آپ دنیا سے مر ہی نہیں سکتے ہیں۔ دنیا میں پہلے آپ کو سزا ملے گی، اس کے بعد جہنم میں بھی ملے گی، آپ کو گویا کہ ڈبل سزا ملے گی۔ کس کو؟ جو دنیا میں اپنے ماں باپ کو ستا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے توبہ کیجیے اگر ماں باپ کو ستائے ہیں، اور اللہ سے معافی مانگیے، کہیے اللہ میں گنہگار بندہ، گناہوں سے ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے، گناہوں سے ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا میں اگر ہم نے اور آپ نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے، اللہ کہتا ہے اگر کوئی ماں باپ کسی اولاد کے حق میں بد دعا کر دے، اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، اس کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے، اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، آج یہاں مرد بیٹھے ہیں تو کسی دوسری طرف عورتیں بیٹھی ہے، ظاہر سی بات ہے کچھ پردہ ہے، کچھ حجاب ہے، کچھ تو ہے، لیکن اللہ کہتا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، اگر ماں باپ کو ہم نے ستایا، ماں باپ اگر بد دعا دے دی، اللہ ڈائریکٹ قبول کر لیتا ہے، اس کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے، اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، ماں باپ کی بد دعا اپنی اولاد کے لیے ڈائریکٹ قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ کی بد دعا سے بچنے کی ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے، کوئی ایسا کام نہ کر جس سے ماں باپ ہمیں بد دعا دے دے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جسے ماں باپ ہمیں بد دعا دے دے، اور ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ بد دعا دے تو صحیح سمجھ۔ خانہ کعبہ کا امام ہے، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، جب وہ چھوٹا جب بہت بدماشی کرتا تھا، چھوٹے بچے نٹکھٹ ہوا کرتے ہیں، شرارت کی کیا کرتے، شرارت ہوتے، جب ان کی ماں کھانا بنا رہی ہوتی ہے، وہ چھوٹا بچہ اپنے ہاتھ سے مٹی اٹھاتا ہے، چھوٹا بچہ اپنے ہاتھ سے مٹی اٹھاتا ہے اور اس کھانے میں ڈال دیتا ہے جو پکتا ہے، اس سبزی میں ڈال دیتا ہے جو اس کی ماں کھانا بنا رہی ہوتی ہے، اس کی ماں سالن تیار کر رہی ہوتی ہے، اور چھوٹا بچہ مٹی اٹھائی اور اس برتن میں ڈال دیے، یعنی سالن میں ڈال دیے۔ ماں کو ایک دن غصہ آیا اور ماں نے غصے میں بد دعا دے دی، اور میرا بیٹا اللہ تجھے خانہ کعبہ کا امام بنائے۔ میرے بھائیوں، خانہ کعبہ کا جو آج امام بنا ہوا ہے، وہ اپنے واقعے کو ذکر کرتے ہیں، وہ اپنے واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے بد دعا دی، میری ماں نے مجھے یہ کہی کہ اللہ تجھے خانہ کعبہ کا امام بنائے، اور آج الحمدللہ اللہ نے میری ماں کی دعا کو قبول کر لی، عرش والے نے قبول کر لیا، اور میں آج خانہ کعبہ کا امام بنا ہوا ہوں۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ جب دعا بھی دے تو صحیح دعا دے، بد دعا نہ کرے۔ یہ دعا دی کہ ہاں اللہ تجھے امام بنائے خانہ کعبہ کا، اور وہ دعا قبول ہو گئی اور وہ خانہ کعبہ کا امام بن گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اچھے ہیں، پھر بھی اگر ماں باپ ہمیں بد دعا دے تو کیا لگے گی یا نہیں؟ میرے بھائیو، آپ کو ایک واقعہ بتا کر ختم کروں گا، ایک ہی واقعہ، 2-4 منٹ۔ ایک نام تھا بنی اسرائیل میں جرائج، بہت اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اللہ کی تپسیا کیا کرتا تھا، بہت نیک تھے، عابد تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، جرائج عبادت میں مصروف ہے، جرائج اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اس کی ماں آئی اور آواز دی، اے جرائج۔ جرائج نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جرائج نے من ہی من میں سوچا، اے اللہ،
ایک طرف میں تجھ سے دل لگائے ہوئے ہوں، ایک طرف میرا دل تیرے اوپر لگا ہوا ہے، ایک طرف میں نماز پڑھ رہا ہوں، دوسری طرف میری ماں آواز دے رہی ہے، اے اللہ میں ماں نے آواز دیا ہے جریج، پھر جریج نماز میں مصروف ہے، اللہ سے کہتا ہے یا اللہ میں نماز پڑھوں یا میری ماں کو جواب دو، آج بھی وہ نماز کی حالت میں مصروف رہے۔ تیسرے دن آئے جب ماں پھر آواز دی جریج جریج، پھر نماز کی حالت میں مصروف ہے، 3 دن جریج نماز کی حالت میں مصروف رہے، ماں نے آواز دی، ماں کو جواب نہیں ملا تو ماں نے بد دعا دے دی، اے اللہ اے میرے بیٹے جریج تمہاری موت اس وقت تک نہیں آئے گی، تم اس وقت تک نہیں مرو گے، اے جریج تمہاری موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم کسی فاحشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لو، جب تک تم کسی زانیہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لو، جب تک تم کسی بدکار عورت سے ملاقات نہ کر لو۔ میرے بھائیوں جریج اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، وہیں پر مویشیاں چرانے والی ایک لڑکی تھی، فاحشہ عورت تھی، بد چلن عورت تھی جو مویشی چرایا کرتی تھی، جریج کے پاس آئے، بن سوار ہو کر آئے، خوبصورت بن کر آئے، میک اپ لگا کر آئے میرے بھائیوں، اور جریج سے آ کر کہتی ہے اے جریج میں آج تجھے اپنے جسم کو تیرے حوالے کر دیتی ہوں، آج میں تیرے لیے آزاد ہوں، تم میرے ساتھ جو چاہو کرو، اے جریج میں تمہیں آج لفٹ دیتی ہوں، آج میں تمہارے لیے جو چاہو تم کرو، میں تمہارے لیے آج فری ہوں۔ میرے بھائیوں ادھر جریج اللہ کو یاد کرنے والا، نماز پڑھنے والا، عبادت کرنے والا نیک بندہ، اللہ کہتا ہے اگر کسی کا ایمان پختہ ہو تو دنیا کے اندر کوئی بڑے سے بڑے شیطان آ جائے اس کو بہکا نہیں سکتا ہے۔ جریج نے اس کے بات نہیں سنی اور اس نے اس کے ساتھ مکالمہ نہیں کیا ہے۔ جب یہ عورت دیکھی کہ جریج نے میرے ساتھ مکالمہ نہیں کیا ہے تو وہیں پہ چرواہے کے پاس آ کر مکالمہ کر لیا، بدکاری کر لیے، زنا کر لیے، گناہ کر لیے، اور پیٹ میں حمل ٹھہر گیا، بچہ ٹھہر گیا میرے پیارے ساتھیوں، اور اس نے حلہ کر دیا، آواز لگا دی اے معاشرے والوں، اے چکن مٹی کے لوگوں، یہ نماز پڑھنے والا آدمی جن کے چہرے پہ نورانی ہے، جن کے چہرے پہ داڑھی ہے، یہ مسجد میں اللہ اللہ کرتا ہے، لیکن انہوں نے میرے ساتھ مکالمہ کر لیا ہے، پیٹ میں بچہ ہے۔ جریج شرمندہ ہو گئے اور کہا یہ بچہ جب پیدا ہو جائے تب میں اس کا حل کرتا ہوں۔ جب بچہ پیدا ہوا جریج تمام لوگوں کے سامنے اس بچے کے پاس آئے، چھوٹا بچہ ہے، ابھی بولنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ نے قوت گویائی نہیں دی ہے۔ جریج نے کہا اے چھوٹا بچہ، ہاں اللہ نے تمہیں قوت گویائی نہیں دی ہے، لیکن تم سچ بتاؤ کہ تمہارا ابو کون ہے، تمہارا باپ کون ہے، من ابو کا تمہارا باپ کون ہے۔ چھوٹا بچہ ہے جو دودھ پیتا ہے، بولنے کی ابھی طاقت نہیں ہے، لیکن وہ چھوٹا بچہ بول پڑا قال الرائی، میرا باپ تو چرواہا ہے، جریج نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں جو موضوع سے بات ٹچ کھا رہی ہے وہ ہے کہ جریج نماز کی حالت میں مصروف تھے، ماں نے بد دعا دی، بد دعا لگ گئی، اس لیے والدین کو چاہیے بد دعا صحیح سمجھ کر دے، دعا دے، جہاں تک چاہے دعا دے۔ اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو کوئی ایسا موقع نہ دے جو ان کے لیے بد دعا کر دے۔ میں نے 3 باتیں یہاں کہیں، اللہ نے ہم سب کو بھائی بھائی بنا کر پیدا کیا ہے اور اللہ کی عبادت ہمیں کرنی ہے، اس کے بعد ماں باپ کا درجہ ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ میں اپنی تقریر کو یہی سے ختم کرتا ہوں، آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے بارِ الہ اس جلسے کو قبول عطا فرما، ہمارے اس اسٹیج میں، اس عظیم الشان میں جو بھی لوگ نیک نیت اور نیک ارادے لے کر آئے ہیں ان کی نیت کو اللہ رب العالمین پورا کریں، ان کے مقصد میں انہیں اللہ رب العالمین کامیاب عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔